سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو طبی معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، تاکہ آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکیں اور اپنی فیملی کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو ان مسائل سے بچا سکیں جو روزمرہ کے حالات میں پیدا ہو رہے ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مسلسل جو تبدیلیاں انوائرمنٹ میں پیدا ہو رہی ہیں ان کے ذریعے انسانی جسم پر اثر انداز ہو کر اور وہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سن اسٹروک اور ہیٹ اسٹروک کے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں ان کو ہم بیماری کا درجہ تو نہیں دیتے، لیکن یہ جو عوامل ہے یہ ایک قدرتی آفات کی صورت کے اندر جیسے ہمارے لوگوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں، تو ان کو ہم کس طرح ان سے ہم کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جسم کا نارمل اندرونی درجہ حرارت 37 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ اگر فارنہائٹ میں دیکھا جائے تو یہ درجہ حرارت 98.4 ڈگری سینٹی گریڈ سے 99 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ اگر یہ 39 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم ہو جائے، یا ہم اگر فارنہائٹ میں دیکھیں تو یہ درجہ حرارت اگر 106 ڈگری فارنہائٹ تک ہو جائے اور جسم اس کی وجہ سے گرم ہو جائے تو دماغ یعنی کہ برین پٹھوں یعنی کہ مسلس کو ہدایت کرتا ہے کہ آہستہ ہو جاؤ، یعنی کہ دماغ کی طرف سے جو امپلسز یا احکامات جسم کو آتے ہیں وہ یہ احکامات ہوتے ہیں کہ اب جو ہے نا ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے، جسم کو اگر حرکت دی جائے گی تو اس سے مزید گرمی پیدا ہوگی اور مزید گرمی کا جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب جسم پر تھکاوٹ اور نقاہت غالب آ جاتی ہے۔ 40 to 41 ڈگری سینٹی گریڈ میں جسم بے جان محسوس ہونے لگتا ہے اور 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر کے درجہ حرارت میں جسم اپنا کام بند کرنے لگتا ہے۔ اگر ہم فارنہائٹ میں دیکھیں تو 106 ڈگری سینٹی گریڈ پر جسم اپنا کام بند کرنے لگتا ہے، کیونکہ ہمارے جو تھرمامیٹرز ہیں جو ٹیمپریچر کو چیک کرتے ہیں زیادہ تر فارنہائٹ میں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فارنہائٹ میں اگر ٹیمپریچر 106 ڈگری ہو جائے تو انسانی جسم اپنا کام بند کرنے لگتا ہے۔ اس مرحلے میں جسم میں کیمیائی عمل متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے جسم کے سیلز ہیں، خلیات ہیں، وہ ایک خاص ٹیمپریچر پر کام کرتے ہیں۔ اگر جسم کا ٹیمپریچر اس درجہ بڑھ جائے تو وہ جسم کے سارے خلیات جو کہ ایک خاص ٹیمپریچر پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ جسم کے اندر ہی وہ خلیات تباہ ہونے لگتے ہیں، اور جسم کے جو متعدد اعضاء ہیں جیسے کڈنی ہے، دل ہے، دماغ ہے، لیور ہے، ان کے فیل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کڈنی فیلور، لیور فیلور، ہارٹ کے مسائل یہ سب ایک ساتھ شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب جسم سے پسینے کا اخراج بھی بند ہو جاتا ہے، کیونکہ جلد تک خون کا بہاؤ رک جاتا ہے، جس سے جلد ٹھنڈی اور چپچپی ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے جب جسم کام کرنا بند کر دے تو یہ انتہائی نازک صورتحال ہوتی ہے، یہ ایمرجنسی کی کنڈیشن ہوتی ہے جسے عام طور پر گھر پہ یا لوکل طریقے پہ اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مریض کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا جائے تاکہ وہاں پر اس مریض کے سانس کی بحالی اور ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر یہ کوشش نہ کی گئی تو موت واقع ہو سکتی ہے۔